الله الرحمن الرحيم. تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑھائی، کبریائی، بزرگی، عزت و جلالت، شرف و مرتبت اس اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب العالمین نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، آپ سبھی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک دن قیامت قائم کرنے والا ہے، اور قیامت قائم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا حساب لے گا۔ اور قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے کہ اگر انسان اس کے بارے میں تصور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور جبرائیل اللہ رب العالمین کی طرف اوپر چڑھ کر جاتے ہیں اس دن جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ جی ہاں، 50 سال نہیں بلکہ 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے حساب و کتاب لے گا، اور وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اگر تم لوگوں نے کفر کیا تو تم اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو اپنے پیٹ تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ انہیں لگام دے رہا ہوگا، یعنی ان کے منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب گرما کا موسم آتا ہے تو ہم لوگ گھروں میں چھت کے نیچے ہونے کے باوجود گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی سکون، اپنے اطمینان کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، حالانکہ سورج اس دنیا سے کئی میل دور ہے، لیکن قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی کوئی آرام و آسائش کی چیزیں ہوں گی، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تو سوچئے کہ وہ دن کتنا بھیانک دن ہوگا۔ ایسے دن میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین چند ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ خطبہ جمعہ کے بعد جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد ہم حدیث کی مختصر تشریح دیکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلا شخص الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2 شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر گئی۔ نمبر 3 ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل اللہ رب العالمین کی مسجد سے جڑا ہوا ہو، اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہو۔ نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے لوگ جو آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا نوجوان جسے عہدے دار اور خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا نوجوان جس نے صدقہ اتنا چھپا کر کیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، 7واں ایسا نوجوان، ایسا انسان، ایسا آدمی جس نے اللہ رب العالمین کو خالی وقت میں یاد کیا اور اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے میں 1-2 تنبیہات بیان کروں گا، اس کے بعد موضوع کی طرف آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی تنبیہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو 7 کا لفظ آیا ہے جس کے معنی 7 ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، بلکہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ 7 لوگ نہیں بلکہ 7 قسم کے لوگ جن کے اندر اس حدیث میں بیان کردہ صفات ہیں وہ پائی جائیں گی تو اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ دوسری تنبیہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر صرف مرد ہی شامل نہیں ہے، بلکہ جن عورتوں کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ تیسری تنبیہ یہ ہے کہ صرف 7 قسم کے لوگ ہی نہیں بلکہ دوسرے اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں، دوسری اور بھی بہت ساری صفات ہیں جن کے کرنے پر اللہ رب العالمین انسان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، لیکن چونکہ حدیث میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے اسی لیے ہم انہی کی تفصیل پر اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلا خوش نصیب شخص جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے سائے کی خوشخبری دی ہے وہ ہے الامام العادل، انصاف پسند حکمران، اپنی رعایا میں عدل و انصاف کرنے والا۔ امام کا مطلب صرف حکمران اور حاکم ہی نہیں بلکہ امام کے اندر وہ تمام لوگ آتے ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، مثلا قاضی، افسران وغیرہ۔ اسی طرح عادل سے مراد ایسا شخص جو افراط و تفریط کو چھوڑ کر، اونچ نیچ کو چھوڑ کر، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع اہواءہم فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد
ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، تو تم لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع اہواءہم، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اس لیے کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ کو راہ راست سے بھٹکا دے گی۔ آپ غور کیجئے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اور اسی طرح خواہشات نفس سے بچنے کا بھی اللہ نے حکم دیا، چاہے انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہو یا دوسرے لوگوں کی خواہشات ہو۔ اگر انسان خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جائے تو عدل و انصاف کے راستے سے وہ انسان بہک جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف پسند لوگ، انصاف کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے داہنے جانب ہوں گے، جو اپنے ماتحتوں کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے انصاف کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنے سبھی بیٹوں کو تحفہ دینا چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں، میں اپنے صرف ایک بیٹے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بیٹے کو تحفہ دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ اگر دینا ہے تو سب کو دو، ورنہ کسی ایک کو مت دو، اس لیے کہ یہ ناانصافی ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی زرہ کسی یہودی کے پاس تھی، ان کی وہ زرہ چوری ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ اے شخص، یہ زرہ میری ہے۔ تو اس یہودی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، یہ میری زرہ ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی قاضی شریح کی عدالت کے اندر حاضر ہوئے۔ قاضی شریح نے مقدمے کی شروعات کی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قاضی، اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری زرہ ہے، جو کہ بہت عرصہ پہلے چوری ہو چکی تھی۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ گواہ پیش کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرے حق میں گواہی دے گا۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، وہ میرے تعلق سے گواہی دیں گے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ نہیں، بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، لہٰذا یہ زرہ تم اپنے پاس ہی رکھ لو۔ وہ یہودی قاضی شریح کے اس عدل و انصاف سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے برملا کہہ دیا کہ اے علی، یہ زرہ آپ کی ہی ہے، میری نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ، میں یہ زرہ تمہیں تحفے میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہ انصاف ہے۔ ہمارے اسلاف کسی اونچ نیچ کے بغیر اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، چاہے وہ امیر المؤمنین ہو یا ایک عام انسان ہو۔ اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کام کر رہے تھے اور ان کے سامنے چراغ جل رہا تھا۔ ان کا ایک غلام آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس چراغ کو بجھا دیا اور کہا کہ جب تمہاری اور میری ذاتی گفتگو ہے تو میں حکومت کے تیل کو بلا وجہ خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ تو معلوم ہوا کہ عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرماتا ہے۔
نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ خوش نصیب شخص ہے، وہ خوش نصیب نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر گئی ہو۔ محترم بھائیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جوانی کا مرحلہ انتہائی اہمیت کا حامل مرحلہ ہوتا ہے، اور عموماً اس جوانی کے مرحلے میں اکثر نوجوان شہوات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن خوش نصیب نوجوان وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، وغناءک قبل فقرک، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی امیری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی صحت یابی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ اللہ کو 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1، عن عمرہ فیما افنا، کہ عمر کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کی عمر کہاں گزاری، وعن مالہ من این اکتسب، مال کے تعلق سے سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور کہاں پر خرچ کیا، وفیما عمل بما علم، اور جتنا جانتا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ ان 2 حدیثوں میں غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے اوپر خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین عمر کا تو سوال کرے گا، لیکن خاص طور پر جوانی کا سوال کرے گا، اس لیے کہ جوانی انسان کی عمر کا سب سے بہترین مرحلہ ہے، سب سے عظیم مرحلہ ہے۔ انسان جس طرح جوانی کے اندر عبادت کر سکتا ہے، جس طرح نوجوانی کی عمر میں نیک کام انجام دے سکتا ہے، اس طرح بڑھاپے کی عمر میں نیک کام انجام نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر گئی ہو۔ یہ دوسرا شخص تھا۔ نمبر 3، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ شخص مسجد کی طرف بھاگا بھاگا چلا آتا ہے، اور جب مسجد سے نکلتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگلی اذان کب ہوگی اور میں کب مسجد میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاة، اور نماز قائم کرتے ہیں، واقام الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک ایک بھی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں چھوڑی۔ 40 سال تک آپ نے ایک بھی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں چھوڑی، یعنی ہر نماز میں امام اور مؤذن سے پہلے آپ حاضر ہو جاتے تھے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز قائم کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے چوتھے وہ 2 لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے والے وہ 2 لوگ ہیں جو ملتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں،
اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں میرے لیے محبت کرنے والے وہ دو لوگ جو آپس میں ملتے تھے تو میری محبت حاصل کرنے کے لیے ملتے تھے، اور جدا ہوتے تھے تو میری محبت حاصل کرنے کے لیے جدا ہوتے تھے۔ یوم لا ظل الا ظلی اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، اور آج کے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے دو لوگوں کا ملنا ان اعمال میں سے ایک ہے جن کے ذریعے سے انسان ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، جس طرح سے کھانے پینے کی مختلف اشیاء کی مختلف لذت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے۔ انسان کا جسم اگر بیمار ہو اور انسان کو کتنا ہی لذیذ کھانا دے دیا جائے تو اسے اس لذیذ کھانے کا مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو دل گناہوں سے بھرا ہوا ہو، جو دل شہوات اور شبہات سے بھرا ہوا ہو، اس دل کو بھی ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کے اندر جمع ہو جائے تو اسے ایمان کی لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نمبر ایک یہ کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے محبت کرے صرف اللہ رب العالمین کی خاطر۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ ایک تیسرا وہ شخص کہ اسلام میں آنے کے بعد وہ اسلام کو چھوڑنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے اسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چوتھے وہ دو لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا، جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5 وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، پانچواں وہ شخص ہے جسے ایک عہدیدار اور خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، چاہے عورت خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، زنا ایک سنگین جرم ہے، لیکن اگر کوئی عورت خوبصورت ہو اور وہ خود سے آ کر کے گناہ کی خواہش ظاہر کرے تو ایسے میں ایک نوجوان کا اس گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے ایسے گناہوں سے بچنے کو آسان کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لے لیجئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ سے گناہ کی خواہش کی، آپ نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہوں، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دی کہ اگر میں جو خواہش کر رہی ہوں تم نے اس کو پورا نہ کیا تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے اللہ جیل میرے نزدیک بہتر ہے اس کام سے جس کے لیے وہ مجھے بلا رہی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جا رہے تھے کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ کر گر گیا۔ ان تینوں نے بہت کوشش کی لیکن پتھر اپنی جگہ سے ذرہ برابر نہ ہلا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو، تم میں سے جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو عمل کیا ہے اس کا حوالہ اللہ رب العالمین کے لیے دو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ پہلے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ رب العالمین،
میں ایک چرواہا ہوں اور میرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں روز بکریاں چراتا ہوں اور جب رات میں گھر آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کو وہ دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ جب میں گھر آیا اور دودھ لے کر والدین کے پاس آیا تو اس وقت تک میرے والدین سو چکے تھے، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے والدین کو نیند سے جگا دوں، اور میرے بچے میرے پاؤں کے سامنے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، لہٰذا میں اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، اگر اس کام کو، اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کر دیا، اگر اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے انجام دیا ہے تو اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ دوسرے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرنے آتے تھے۔ ایک مزدور کی مزدوری میں نے یہ مقرر کی کہ اگر اس نے دن بھر کام کیا تو میں 3 سا چاول اسے دوں گا، لہذا اس نے دن بھر کام کیا۔ جب میں نے اسے مزدوری دی تو وہ مزدوری لیے بغیر ہی گھر چلا گیا، لہذا میں نے اس کی اس مزدوری کو کاروبار میں لگایا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہو گئی۔ ان پیسوں کے منافع سے اس نے بہت سارے جانور اور چرواہے خرید لیے۔ کچھ دن کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ ناانصافی مت کر۔ میں نے اس دن تیرے پاس جو کام کیا تھا اس دن کی مزدوری مجھے دے دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، وہ جو جانور تجھے دکھ رہے ہیں اور جو چرواہا تجھے نظر آ رہا ہے وہ تمام کا تمام تیری مزدوری ہے، تو انہیں لے کر چلا جا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور میرا مذاق نہ اڑا۔ تو پہلے شخص نے کہا، نہیں اے اللہ کے بندے، تو نے جو مزدوری میرے پاس چھوڑی تھی میں نے اسی کو کاروبار میں لگایا، اسی سے منافع حاصل کر کے میں نے اتنا مال جمع کیا، لہٰذا یہ مال تیرا ہے اور تو اس مال کو لے کر کے چلا جا۔ چنانچہ وہ شخص اپنے اس مال کو لے کر چلا گیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، لہٰذا تو اس پتھر کو اور تھوڑا ہٹا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو اور تھوڑا سا ہٹا دیا۔ تیسرا شخص دعا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ایک چاچا کی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور میں ارادہ رکھتا تھا کہ اس کے ساتھ بدکاری کروں، اور میرے چچا کی بیٹی بڑی نیک تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکی مجبور ہو گئی اور اسے چند پیسوں کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے 100 دینار دے تو میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا میں گیا اور بہت زیادہ محنت کر کے میں نے 100 سونے کے سکے جمع کر لیے، 100 دینار جمع کر لیے، اور میں نے اپنی چچا کی بیٹی کو وہ 100 دینار دے دیے۔ اور میں جب زنا کرنے کے بالکل قریب تھا تو میرے چچا کی بیٹی نے کہا، یا عبداللہ اتق اللہ، کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال نہ کر۔ لہٰذا وہ شخص اس جگہ سے اٹھا اور چلا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بچے کچے پتھر کو بھی وہاں سے ہٹا دیا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی ہے جس نے 100 دینار محنت اور مشقت سے کمائے، اور اس نے ان دینار کو اس لڑکی کو بھی دے دیا، اور جب وہ زنا کے بالکل قریب تھا تو اس لڑکی نے صرف ایک جملہ کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے باز آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کی دعا بھی قبول کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ پانچواں وہ شخص ہے کہ جسے عہدیدار،
خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح سے چھٹا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو صدقہ کرے تو اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص دکھا کر کے صدقہ کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی چھپا کر کے صدقہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے کو دکھا کر کے دو، اگر تم صدقے کو دکھا کر کے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اسے چھپا کر کے دو اور ضرورت مند کو دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اسلاف کے بارے میں آتا ہے، اسلاف میں سے کسی سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور انہیں غسل دینے کا موقع آیا تو ان کے پیٹھ پر بہت سارے نشانات تھے، تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ وہ شخص ہے جو رات کی تاریکیوں کے اندر غریب لوگوں کے گھروں پر سامان پہنچایا کرتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا کہ اتنا چھپا کر کے صدقہ کرتے تھے کہ پوری زندگی بھر بھی کرتے رہو تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ جب ان کی موت ہوتی اور انہیں غسل دینے کا موقع آتا تو ان کے پیٹھ پر نشانات دیکھنے کی وجہ سے لوگ یہ جانتے کہ یہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو اتنا چھپا کر کے صدقہ کرتا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اسی طرح سے آخری شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو خالی وقت میں یاد کرے اور اس کے آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتوں کو ان پر تلاوت کیا جاتا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھ ایسی ہے جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عینان لا تمسہما النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنسو بہائے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جاگتے ہوئے رات گزارے۔ یہ 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے دیگر اور بھی لوگ ہیں جن کے تعلق سے دوسری احادیث کے اندر یہ فضیلت آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ جیسے کوئی شخص تنگ دست پر آسانی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جنگ میں جانے والے مجاہد کی مدد کرے تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ ان انعامات کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور تمام صفات کو، تمام بہترین صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ 7 صفات تو ایک حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن دیگر اخلاقی جتنی بھی صفات اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے انہیں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین روز قیامت کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان لے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ہم تمام مسلمانوں کو جگہ نصیب فرمائے۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور